ناظرین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا و مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، اے بچے آواز نہیں کرنا، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، جشن سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کی یہ چھٹی شب ہے۔ سارے انتظامات ہو چکے ہیں، بس آپ کی کمی ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر موبائلوں میں لگے ہیں، بات چیت میں لگے ہیں، یا دیگر کاموں میں مصروف ہیں، گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں اور اس محفل نور میں تشریف لا کر اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ میں پھر گزارش کروں گا محلے کے تمام غیور نوجوان سے کہ تمام تر نوجوان اپنے تمام تر ضروریات کو جلد از جلد پورا کر کے اس محفل نور میں شرکت کریں۔ حضرات محترم، آئیے ایک کلام کے اشعار میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ میرے ایک رفیق نے اس کلام کی فرمائش کی تھی اور کئی لوگوں نے جو ہے اس کلام کو سننے کے لیے اپنی طرف سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کلام کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا رہا ہوں۔ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا
مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، کہ وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گیا غوث اعظم، وجد پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، کہ غوث اعظم ہو، غوث الولا ہو، غوث اعظم ہو، غوث الولا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، غوث اعظم ہو، غوث الولا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان کا مرتبہ ہو، کیا بیان کا مرتبہ ہو، دست گیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اور ایک مجرم سیاہ کا ایک مجرم سیاہ کا میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کا ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کا ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں،
دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں کرا دو، اپنا جلوہ اسی شب کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اور ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی میری کشتی غوث اعظم کا دامن، ارے تکبیر، ارے رسالہ، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو، غوث اعظم میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی، اور شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں، شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں، شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو
بنا دو جالیوں جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اور سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اور فکری دیکھو خیالات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ورحمہ الکریم وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلاما علیک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزاء محترم حاضرین سامعین اللہ تبارک و تعالی
کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے قدیر و جبار ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، کل کی محفل میں، مجلس میں سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور آپ کے ولادت کے تعلق سے اور ولادت سے پہلے کی بشارتیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، ہے نا؟ ہمارے آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور سرکار غوث العالم دستگیر نبی کے محبوب ہیں۔ یعنی ہمارے آقا اللہ کے محبوب اور غوث اعظم حضور کے محبوب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اونچا مقام عطا فرمایا، تو اپنے محبوب کے محبوب کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا۔ اپنے محبوب کو اللہ نے نبوت و رسالت میں اونچا مقام عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کے محبوب کو ولایت میں اونچا مقام عطا فرمایا۔ نبی، آپ کے نبی، ہمارے نبی، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الکونین ہیں، تو غوث اعظم غوث الکونین ہیں۔ نبی الثقلین ہیں، تو غوث اعظم غوث الثقلین ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبوت و رسالت میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، کسی کا مقام مرتبہ نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، مصطفیٰ کریم کی عطا سے غوث اعظم کا بھی ولایت میں کوئی جواب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی الکونین ہیں، نبی الثقلین ہیں، تو اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، تو غوث اعظم بھی اپنے مریدوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل بروز حشر اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ کہاں تلاش کی جائے؟ اتنا بڑا میدان ہوگا، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، اولین سے آخرین تک سب کو جمع ہونا ہے، سب کو حاضر ہونا ہے، سب کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پیشی سب کی ہونی ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہ پر مجھے تلاش کرنا۔ کتنی جگہ پر؟ 3 جگہوں پر مجھے تلاش کرنا، ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ تو یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 پل صراط پر۔ کیا فرمایا؟
पुल सरात पर मुझे तलाश करना, मैं तुम्हें मिलूंगा। कहा या रसूल अल्लाह पुल सरात पर आप मिलेंगे? कहा हाँ, मेरी गुनहगार उम्मत पुल सरात से गुजरेगी, मेरी गुनहगार उम्मत पुल सरात से गुजरेगी। और पुल सरात क्या है मैंने इससे पहले आपको बताया है, अभी 2-3 दिन पहले पुल सरात के हवाले से मैंने कहा था, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक जहन्नम के ऊपर बिछाया जाने वाला पुल, और जिस पुल से हर एक को गुजरना है, अव्वलीन से आखिरीन तक हर एक को उस पुल से गुजरना है, हर एक को उस पुल को पार करना है। और वो पुल कहाँ बिछाया जाएगा? तो कहा जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा। अब आलम ये अपने अपने आमाल के मुताबिक लोग जाएंगे, गुजरेंगे। कोई बिजली की तरह जाएगा, कोई घोड़े की सवारी की तरह जाएगा, कोई गिरता पड़ता जाएगा, कोई कटता उठता बैठता जाएगा। अलगर्ज ये कि हर इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक पुल सरात से गुजरेगा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, कल मैदान महशर में मुझे पुल सरात पर तलाश करना। कहा या रसूल अल्लाह आप पुल सरात पर मिलेंगे? हुजूर फरमाते हाँ, मैं पुल सरात पर मिलूंगा। जब मेरी गुनहगार उम्मत पुल सरात से गुजरेगी, पुल सरात को पार करेगी, तो ऐ सवाल करने वाले, जब गुनहगार उम्मत पुल सरात से गुजरेगी तो मैं रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद करता रहूंगा, ताकि रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद करने की वजह से अल्लाह ताला मेरी गुनहगार उम्मत को आसानी के साथ पुल सरात से पार फरमा दे। आला सरकार फरमाते हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अब ये तो हुजूर ने फरमाया कि गुनहगार उम्मत गुजरेगी तो मैं पुल सरात के पास रब्बे सल्लिम की हिदायत जो है देता रहूंगा, ताकि मेरी उम्मत आसानी के साथ गुजर जाए। मगर रजा का ईमान देखे, सुभान अल्लाह, अच्छे रजा का, सच्चे रजा का, प्यारे रजा का, इमाम अहमद रजा का अकीदा देखे, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। ऐ रजा अब डरने की कोई बात नहीं है, पुल सरात से गुजरना है, अब तो वजद करते, झूमते झूमते चलो। तो कहा झूमते क्यों? इसलिए कि पुल सरात जो है वो जहन्नम के ऊपर है, अब चलना है, गिरना है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, उससे गुजरना है, गिरने का अंदेशा है। ऐ रजा ये आप कैसे कह रहे हैं कि अब पुल से गुजरना है तो वजद करते चलिए? कहा इसलिए कह रहा हूं रजा, आला फरमाते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मुस्तफा करीम रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद करेंगे तो अल्लाह ताला अपने महबूब के रब्बे सल्लिम सदाएं बुलंद करने की वजह से महबूब के गुनहगार उम्मत को पुल सरात से ऐसे पार फरमा देगा जैसे कि चंद सेकंड में बिजली गुजर जाती है। आला सरकार फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हुजूर ने फरमाया 3 जगह मिलूंगा। कितनी जगह? नंबर 1 पुल सरात पर मिलूंगा, सुभान अल्लाह। आला हज़रत के भाई उस्ताज़े ज़मन, सरमाए इल्म व फन, अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान, मैदान महशर को बिल्कुल यूं समझ ले उसकी अक्काशी करते हुए नक्शा खींचा है और एक कलाम लिखा है। उस कलाम के अंदर मैदान महशर के पूरे नक्शे को खींचा है। उस कलाम में आप एक शेर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? कहते हैं आहा सुभान, कहते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। यानी बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो माँ अपने प्यारे बेटे को तलाश करती है, मेरे बेटे
को कोई तकलीफ ना होने पाए, मेरे बेटे को कोई मारे नहीं, मेरे बेटे को कोई सताए नहीं। माँ तड़प जाती है कि बच्चा गया है, किधर गया है, खेलने के लिए गया है, कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना होने पाए। अल्लाह अकबर, कयामत का मैदान होगा, मुस्तफा करीम अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमा रहे हैं। कभी जो है आप पुलसरात के पास जाएंगे, कभी मीजान के पास जाएंगे, कभी जहां नामे आमाल तौले जा रहे हैं वहां पर जाएंगे। अल किस्सा मुख्तसर ये कि जो है सरकार जो है अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी जहन्नम के करीब कि कोई ऐसा ना हो कि कोई चाहने वाला जहन्नम में जा रहा हो, अगर जहन्नम में जा रहा है उसे खींच कर पार लाएंगे। अल्लाह अकबर। अल किस्सा मुख्तसर ये कि सरकार अपनी गुनहगार उम्मत को बचाते रहेंगे, बचा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, मुझसे सवाल करने वाले, कल मैदाने महशर में मैं तुम्हें 3 जगह मिलूंगा। या रसूल अल्लाह कहां मिलेंगे? तो कहा पुलसरात पर मिलूंगा। मेरी उम्मत गुजरेगी, गुनहगार उम्मत जब पुलसरात से गुजरेगी, रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद करूंगा और मेरी गुनहगार उम्मत आसानी के साथ पुलसरात को पार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर पुलसरात में न मिले तो कहां मिलेंगे? हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम मुझे पुलसरात में न पाओ तो एक काम करना, मुझे मीजान में देखना। मीजान क्या है? वो तराजू है जहां पर उम्मत के नामे अमाल तोले जाएंगे। किसने कितना गुनाह किया है, किसने कितनी नेकी की है, दुनिया में रहकर किसने कितनी अच्छाइयां की है, किसकी कितनी बुराइयां है, नामे अमाल तोले जाएंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह नामे अमाल तोले जाएंगे, आप वहां क्या करेंगे? हुजूर फरमाते हैं, मैं वहां रह करके देखूंगा कहीं मेरी गुनहगार उम्मत के गुनाहों का पलड़ा वो भारी ना हो जाए, नेकियों का पलड़ा वो हल्का ना हो जाए। अगर किसी के नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाए तो मैं रब की बारगाह में उसकी सिफारिश करके उसकी नेकियों के पलड़े को वज़नी कर दूंगा और मेरे उस गुनहगार उम्मती को जहन्नम से निकाल करके जन्नत का परवाना अता करवा दूंगा। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं, अगर तुम मुझे पुलसरात में न पाओ तो तुम मुझे कहां तलाश करना? तुम मुझे मीजान के पास तलाश करना। या रसूल अल्लाह अगर आप मीजान के पास भी ना मिले तो कहां मिलेंगे? हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम मुझे मीजान के पास भी ना पाओ तो तुम मुझे हौजे कौसर पर तलाश करना, तुम मुझे हौजे कौसर पर तलाश करना। या रसूल अल्लाह आप हौजे कौसर पर रहेंगे, आप हौजे कौसर पर मिलेंगे? सरकार फरमाते, हाँ मैं हौजे कौसर पर तुम्हें मिलूंगा। क्या करेंगे? तो कहा, मेरी गुनहगार उम्मत जब आएगी, भूखी होगी, प्यासी होगी, हौजे कौसर से जाम पिला पिला करके मेरी उम्मत को सैराब करूंगा। अल्लाह अकबर। आप सोचे तो सही, सरकार को हमसे कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है सरकार को हमसे। और आज हमारा हाल क्या है, हमारी मोहब्बत कितनी है? मेरे कहने से ज्यादा आप भी जानते हैं, आपके जहन में बातें हैं कि सरकार की मोहब्बत क्या है। कयामत के मैदान में बाप भी साथ छोड़ देगा, भाई साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे, मुस्तफा काम आएंगे। इस मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत फरमाता है, प्यार फरमाता है, उस नबी के लिए हमारे सीने में कितनी मोहब्बत है हम और आप खुद जांच सकते हैं। अगर फजर की नमाज का अगर हमारी आंखें नहीं खुलती, इसका मतलब यह है कि हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर नमाजों के लिए, नमाजों में जाने के लिए शौक पैदा नहीं होता, इसका मतलब यह है कि हमारी मोहब्बतों में कमी है। अगर कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसका मतलब यह है हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर जो है दारुल उलूम या मकतब में जाने के लिए दिल नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर नेकियों की महफिल में आने के लिए दिल नहीं लगता, इसका मतलब यह है हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर दीन की बातें सुनने के लिए दिलचस्पी नहीं है, इसका मतलब यह है हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर दाढ़ी रखने में हमें आड़ महसूस होती है, इसका मतलब यह है हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर सुन्नते मुस्तफा पर अमल करना गिरा गुजरता है, इसका मतलब यह है हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर हमें नेक आमाल करने की तरगीब और तरहीब नहीं मिलती या हम नेक आमाल की तो कदम नहीं बढ़ाते हैं, इसका मतलब यह है हमारी मोहब्बत में कमी है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ सईदपुरा के हुजूर नौजवानों, जितनी बातें मैंने कही ये चंद बातें थी, इसमें
اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چند باتیں جو میں نے کہی ہے، مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا فجر کی نماز کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ نماز میں جانے کو دل نہیں لگتا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا نیکیوں کی محفل میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ چہرے پہ داڑھی سجانے میں آر محسوس کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی غیبت اور برائی کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ شریعت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر وہ کام اپنایا ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ ہماری کیسی محبت ہے؟ یہ تو کھوکھلی محبت ہے، یہ تو بیکار محبت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت جاننا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرو، محبت کو سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، محبت کو سمجھنا ہے تو عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ کہیں گے حضرت آپ ایک ایک کر کے صحابہ کا نام بتاتے جا رہے، میں نے کہا نا، میں صرف اتنا کہا ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، مگر آؤ ایک بار بتاتا چلو، یہی حضرت عثمان غنی ہے جنہیں ذو النورین کہا گیا ہے۔ سرکار نے اپنی دو بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اپنی دو بیٹی کا نکاح مصطفیٰ کریم نے کن سے فرمایا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ان کو ذو النورین کہا گیا، دو نور والے۔ کیا کہا گیا؟ ذو النورین، دو نور والے، یعنی مصطفیٰ بھی نور ہے، مصطفیٰ کی بیٹی بھی نور ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا، نور دن دونا تیرا دے دار صدقہ نور کا۔ اللہ اکبر، سرکار بھی نور ہے، سرکار کی بیٹی بھی نور ہے۔ سرکار عثمان غنی کی نکاح میں سرکار کی دو بیٹی آئی ہے، ذو النورین لقب ملا ہے، دو نور والے۔ مگر عثمان غنی کی زندگی کو مطالعہ کرو، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اے عثمان غنی جاؤ اور مکے کے حالات کو دیکھ کر کے آؤ، مکے کے حالات کیسے ہیں، لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں غم و غصہ ہے کیا، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا مقصد کیا ہے، جاؤ پتا کر کے آؤ۔ عثمان غنی جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے، جب مکہ مکرمہ پہنچے اور کفار قریش سے بات کی، جب بات سب ہو گئی تو کفار قریش نے کہا اے عثمان غنی تم چاہو تو طواف کر لو، خانہ کعبہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، تم چاہو تو طواف کر لو، لیکن ہم کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طواف کرنے نہیں دیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے سرکار کو نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کہتا چلو اتنا سفر کر کے بڑے دنوں کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا ہو، اور طواف کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے سوا اس جگہ کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، چلو طواف کر لیتے ہیں، مجھے موقع میسر آ رہا ہے، چلو طواف کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ نبی کا غلام ہے، سبحان اللہ، وہ نبی کے عاشق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے مصطفیٰ سے، کیا عقیدت ہے مصطفیٰ سے، کیا پیار ہے مصطفیٰ سے۔ ایسے ہی سرکار نے نہیں فرما دیا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے میرے صحابہ سنو، اے لوگوں سنو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو گے، تم کامیاب و کامراں ہوتے نظر آؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا تھا اے عثمان غنی آپ کعبے کا طواف کر لیں، آپ آئے ہیں، آپ کو کعبے کا طواف کرنے کی اجازت ہے، مگر حضور کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ میں میرے مصطفیٰ
کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ سرکار عثمان غنی مکہ مکرمہ سے واپس چلے گئے مگر خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ایک نیک عمل ہے، اچھا کام ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، مگر نیکی کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کی محبت کی خاطر، ایک اچھے عمل کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کی محبت کی خاطر۔ جس جو ہے عبادت کے ذریعے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس عبادت کو ترک کر دیا مصطفیٰ کی محبت کی خاطر، اور یہ اعلان کر دیا، یہ بتلا دیا، اے لوگوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معلوم ہوا حضور سے حضور کے غلاموں کو کیا عقیدت تھی اور ہمارا حال کیا ہے، ہاں ہماری محبتیں کیسی ہیں۔ آج محفل سجی ہے، نوجوان پب جی میں لگے ہیں، ہے نا، پب جی کرتے کرتے نوجوان کا بھاجی پالا ہو جا رہا ہے، ہاں گھر میں کھانے کو بھاجی نہیں، پالا نہیں، ہاں گھر میں کھانے کو کھانا نہیں، بھاجی پالا اس کو کہتے، کھانے کو کہتے نا بھاجی پالا، ہاں کھانے کو کھانا نہیں، مگر راتیں گزر رہی ہے پب جی میں۔ ارے نادان، کم سے کم رات کو سو گیا ہوتا، ذکر کرتے کرتے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی ہوتی، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیتا۔ بلکہ فرمایا گیا جو ذکر کرتے کرتے سو جائے، صبح کو اٹھے فجر کی نماز پڑھے، ذکر کرتا رہے، جب سورج بالکل طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر نماز میں لگ جائے، نفلی نماز پڑھے، تو فرمایا گیا اسے رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے، جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ بندے کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا۔ صبح کو اٹھا، نماز پڑھا، فجر کی پریشان ہے، کیا کروں، آج بجلی کا بل بھرنا ہے، آج فلاں کام ہے، گھر میں کھانے پریشان ہے بندہ کہاں لوں، کس سے قرضہ کروں، کیا کروں سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے، یہ میرے پیسے ہیں آپ استعمال کر لو، بعد میں مجھے دے دینا۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں جس کے بارے بندہ گمان بھی سوچتا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور احکام شرعیہ پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حضور کی سنتوں پر چلو، حضور کے سنتوں کو عام کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تمہارا یہ کام، تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ محبت تمہیں یہاں بھی ذلیل ہونے سے بچائے گی اور کل میدان محشر میں بھی ذلیل ہونے سے بچائے گی۔ بات سمجھے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، پب جی نہیں کھیلیں گے نا، اور ہاں پب جی کھیلنے والے پب جی کھیلیں گے؟ ہاں بیٹا، ابھی سبزی خریدنے کا وقت تمہارا نہیں آیا ہے نا، باپ کے ہوٹل میں کھا رہے ہو، ہاں باپ کے ہوٹل میں کھا رہے ہو، باپ بیچارہ کہاں سے لاتا اس کو پتا ہے، تم کو تو دوپہر کو کھانا، شام کو روٹی ہے نا، بوٹی کے ساتھ، صبح کو ناشتہ چپاتی چائے کے ساتھ، تم کو تو ہونا چاہیے، لیکن وہ باپ کہاں سے لا رہا ہے وہ خود جانتا ہے۔ کتنی تکلیفیں مشقتیں جھیلنے کے بعد تمہارے پیٹ کا، تمہارے بھوجن کا انتظام کرتا ہے، یہ تو وہ باپ جانتا ہے۔ تم تو پب جی میں لگے ہو نا، تم تو پب جی میں لگے ہو، یہ ایسی بری عادت ہے کہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دے گی، لہذا ان چیزوں سے بچو، ہاں ان چیزوں سے
اور جو لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے سن رہے ہیں پب جی بھی دھیان، ادھر بھی دھیان ہے، بابو ہم تم کو بھی جانتے ہیں، ہماری بھی عمر ہو گئی بابا یاول میں، ہم تم کو بھی سمجھتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تمہارا اسٹیٹس کیا ہے نا، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن بابو اب بھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، سدھر جا۔ ایک بچہ ہمارا 300 روپے پر مہینے کا ریچارج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ پب جی کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، انسٹاگرام میں لمبے لمبے ایک دم ہاٹ قسم کے فوٹو ڈالنے کے لیے، ہاں ہاٹ ڈیل کو دیکھنے کے لیے، انسٹاگرام کی آئی ڈی پہ چھائے رہنے کے لیے، فالو بیک اینڈ فالو کے لیے، فالوورز کے لیے، ہے نا، 300 روپے پر منتھ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ لیکن اگر وہ باپ وہ 300 روپے بچے کو نہ دے کر کے صرف 100 روپے پر منتھ، یہ جو گلک ہے نا آپ کا، گلک بولتے ہیں سلک بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی؟ گلہ بولتے ہیں آپ کا، کیا لکھا گلے میں نام بھائی؟ دینی و فلاحی کاموں کے لیے چندہ، ہے نا، 100 روپے پر منتھ اگر ہر آدمی دینا، کسی غریب کے بچی کی شادی ہوگی، کسی غریب کے گھر میں پترا لگے گا، کسی یتیم کا سہارا بنا جائے گا، کسی بیچارے کا چارہ بنا جائے گا، کسی کے گھر میں پانی ٹپک رہا ہے اس کے لیے بندوبست کیا جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ قطرہ قطرہ دریا میں شبد، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، دریا ایسے ہی دریا نہیں ہے، قطرے شامل ہیں تو دریا ہے۔ اب سوچے بھائی ہم کیوں ڈالیں، ہم ہی ڈالتے ہیں، فنا ڈالتے ہیں، ہر ایک سوچ لے 100 روپے نہیں ہو رہا ہے، پر ڈے 20 روپے، اپنی کمائی کے پر ڈے 20 روپے آپ اس میں ڈالو، پر ڈے 20 روپے، اگر ایک آدمی پر ڈے 20 روپے ڈالتے تو ایک مہینے میں کتنا ہوتا ہے؟ 600 روپے ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک مہینے میں 600 روپے دیتا ہے، آپ کے سعید پورہ میں کتنے لوگ ہوں گے بھائی؟ ایک منیمم 100 روپے، 100 آدمی مان لیتے ہیں، 600 کو 100 سے کنورٹ کی کتنا ہو جائے گا؟ 60,000 روپے پر منتھ آپ کے اس گلے میں آ رہا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف 20 روپے، کتنا روپے؟ تہیا کر لو کہ ہمیں ڈالنا ہے 20 روپے، اور اگر 60,000 پر منتھ آپ کے اس گلے میں آئے نا، ایک سال میں کتنا ہو جائے گا؟ لگ بھگ 6 لاکھ کے قریب ہے نا، 6-7 لاکھ کے قریب ہو جائے ہے نا۔ ہاں مجھے بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کیوں لگائے ہیں آپ؟ کیوں لگائے ہیں؟ اس لیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو، اس لیے نا کہ کسی غریب کا سہارا بن جائیے نا سہارا، اپنی کمائی کے 300 400 500 کمائی میں سے صرف 20 روپے کیا ہم اس گلے کے نہیں نکال سکتے؟ ارے بابا 50 روپے تو گٹکا کھا کے تھوک دے رہے، ہاں چپر 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 چالو ہے، ہاں یہ دیکھو پچ یہاں بیٹھا ہے، کوئی مطلب نہیں، پچ پچ جاری ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تھوکے جا رہا آدمی، ہے نا۔ اور وہ کتنے کا آتا بھائی؟ چھوٹا والا 10، بڑا والا اس سے بڑا والا، ایک دن میں تو بڑا والا جاتا ہو کم سے کم، جاتا ہے نا۔ میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا، تقریر نہیں کر رہا، گفتگو کر رہا، ابھی غوث پاک کی بات تو آئی، انشاءاللہ کریں گے گفتگو، آج تھوڑی دیر ہی صحیح کریں گے گفتگو انشاءاللہ۔ ایک آپ سے گفتگو ہے میری، بات چیت، تقریر نہیں، ایک بات چیت، مجھے بتائیے 50 روپے آپ اس میں تھوک دے رہے ہیں، وہ 50 روپے اگر آپ بچا کر کے اس میں ڈال دیں، میں 20 کی بات کیا، اگر 50 روپے ڈال دیں کتنے لاکھ ہو جائیں گے بھائی؟ ہاں
آپ 50 مت دو، پر ڈے 20 روپے دو، 20 مت دو، پر ڈے آپ 10 روپے دو۔ اگر 100 آدمی اس محلے کے، صرف اسی محلے کے، باہر چھوڑ دو یار، اسی محلے کے صرف اگر 10 روپے پر ڈے ڈال رہے، 30,000 روپے پر منتھ آپ کے اس گلے میں آ رہا ہے۔ ایک سال میں 3 سے 3.5 لاکھ روپے آپ کے گلے میں جمع ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم کسی غریب کا سہارا بن جائیں گے آپ لوگ، اور ایسی دعائیں ملیں گی، ایسی دعائیں ملیں گی، اتنا بڑا فائدہ ہوگا میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ اس کے لیے میرے پاس ورڈ نہیں، جملے نہیں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کون سا جملہ استعمال کروں۔ 10 روپے پر ڈے آپ نہیں دے سکتے؟ ہم اور آپ پر ڈے 10 روپے دے سکتے ہیں نا؟ 10 روپے کوئی بڑی بات ہے؟ اگر 10 روپے تہیہ کر لیجیے، آپ لوگ یہاں سے اٹھنے سے پہلے تہیہ کیجیے، آج سے ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ اپنی زندگی کے کمائی میں سے پر ڈے جو ہے 10 روپے یا 20 روپے آپ روزانہ کا بنا لیجیے کہ مجھے اس میں ڈالنا ہے۔ بچی کی شادی کراتے ہیں، بچی کی شادی 18-20 سال کی عمر میں ہوتی ہے، بچی پیدا ہوئی تبھی سے بینک میں جمع شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر، مومن کامل وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر آپ اپنے لیے سونا پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے چاندی پسند نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے سونا پسند کرنا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ تو اگر ہم اپنی بچی کے لیے 100 روپے جمع کر رہے ہیں، ہمیں یہاں 10 روپے جمع کرنا ہے، 20 روپے جمع کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں گے نا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ 2-4 مہینے میں دیکھیے گا اس کو نکالنا پڑے گا، پھر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، پر ڈے 20 روپے ڈالیں گے انشاءاللہ۔ میں نے 20 کہا ہے، آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم 10، اوپر جتنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، ہے نا؟ کم سے کم 10 ڈالیے۔ 10 روپے کی آج کل کوئی حیثیت ہے نہیں، اس لیے میں نے کم سے کم 10 بولا ہے نا۔ اوپر آپ جتنا چاہیں ڈالیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر 3-4 مہینے کا پھر مجھے بلائیے، حضرت آپ نے کہا تھا، ہم نے عمل کیا ہے، پھر آپ کھول کے دیکھتے ہیں، بلائیں گے نا؟ ہاں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ایک بڑا کام ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نوجوان دوستو، یہ پب جی کو چھوڑو، یہ برائیوں سے منہ موڑو، یہ سب چیزیں تمہیں تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی، اندر سے کھوکھلا کر دیں گی۔ وہ چیزوں پر فوکس کرو، ان چیزوں پر زور دو جو چیزیں تمہیں ظاہر و باطن میں تقویت پہنچائے، ظاہر میں بھی تقویت ہو اور باطن میں بھی تقویت ہو۔ سرکار کی حدیث ہے، رات کو فرمایا کہ رات کو بھوکا سونا کمزور کرتا ہے نا؟ اور ہم موبائل دیکھ دیکھ کے ایسے ہوتا ہے کو کھانا ہی نہیں کھاتے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ رات کو جلدی سوئیں گے، نیند اچھی آئے گی تو بدن میں طاقت آ جائے گی، ظاہر کا فائدہ ہے، اور صبح کو اٹھیں گے نماز پڑھیں گے تو باطن کا بھی فائدہ ہے، نیکیاں ہی ملیں گی، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ان خرافات سے منہ موڑ لو میرے دوست، کچھ نہیں بچا ان چیزوں میں۔ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ لوگ جنہیں کچھ سلیقہ نہیں تھا جینے کا، آج وہ صبح کو اٹھ کر کے اپنے گھر کے آگے جھاڑو لگا رہے ہیں، پانی چھڑک رہے ہیں، گھر کو صاف کر رہے ہیں کہ گھر میں برکتیں آئیں گے۔ ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ صبح کو 9 بجے تک سوتے ہیں۔ جو طریقہ ہمارا تھا آج وہ طریقہ غیر استعمال کر رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، ہمارا جو طریقہ تھا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا فجر کو اٹھو، نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے رب سے دعا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا، ہے نا؟ مگر دوسرے استعمال کر رہے ہیں، دوسرے استعمال، ہمارا حال نہیں، ہمارا حال کچھ اور ہے۔ آج عریانیت، آج بے پردگی، آج ہمارے جو ہے حالات، یہ سب جو ہماری بے بسی ہے، یہ سب اس کا کارن، اس کا ریزن جو ہے یہی ہے کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا نا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، ہے نا؟ اسی لیے قوم ہوئی ہے اپنی بے اقتدار، اپنی، ہے نا؟
اس لیے نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 دن سے کئی بچے ماشاءاللہ نماز کے لیے لگے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جو نہیں جاتے ہیں وہ بھی جائیں، اللہ ان کے بھی علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے اپنے غلاموں سے بڑا پیار ہے، بات یہ چل رہی تھی ہے نا، بڑا پیار ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضور نبی الکونین ہے، مصطفیٰ نبی الثقلین ہے، اور غوث پاک غوث الکونین ہے، غوث پاک غوث الثقلین ہے۔ مصطفیٰ اپنے امت سے پیار کرتے ہیں اور غوث اعظم اپنے مریدوں سے پیار فرماتے ہیں۔ اور کیسا پیار فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت بنت المنادی۔ اے مرید، اے میرے مرید، ڈرنا، لا تخف، ڈرنا نہیں، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، اور میرے رب نے مجھے رفعت و بلندی کا اونچا مقام عطا فرمایا ہے نا۔ سرکار غوث دستگیر پیدا ہوئے، کل یہ تو بات ہوئی تھی، سرکار غوث پاک تشریف لائے، آہا کرامتوں کا ظہور، ہاں کرامتوں کا، مصطفیٰ آئے دنیا میں تو سجدہ کرتے ہوئے آئے، سجدہ ریز ہیں، اور غوث آ رہے دنیا میں تو روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں، ہاں۔ اب غوث پاک تشریف لائے، غوث پاک کے بچپنے کے بڑے واقعات ہوئے، جیسا کہ میں نے کل کچھ باتیں بتائی۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں کب گئے اس کے بارے میں اتنی معلومات تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 10 سال کی عمر شریف میں آپ مکتب گئے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 10 سال کی عمر شریف میں آپ مکتب گئے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ تذکرہ کیسے ملتا ہے؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر شریف تھی اور میں مکتب میں جا رہا تھا تو میرے آگے پیچھے کچھ لوگ چل رہے تھے، میں ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا، اور جب میں مکتب میں جاتا تو آواز آتی، اے بچوں جگہ دے دو، ولیوں کا سردار آیا ہوا ہے، اے بچوں جگہ کشادہ کر دو، جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو بچپن ہی سے سرکار غوث پاک کو اپنی ولایت کا علم ہو چکا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس واقعہ سے یہ بھی پتا چلا کہ 10 سال کی عمر شریف میں سرکار غوث پاک مکتب میں جایا کرتے تھے، ہے نا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ مکتب میں جاتے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے، پڑھ کر کے آتے تھے۔ بہت سارے واقعات اس کے تعلق سے بھی ہیں جو میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ہے بتایا، کچھ نئی چیزیں آپ لوگ سماعت کر لیں۔ آج سرکار غوث پاک اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عرفہ کا دن ہے، کون سا دن ہے؟ عرفہ معلوم ہے نا؟ عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج، کتنی تاریخ؟ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں حضرت آدم نبی کی ملاقات حضرت حوا ولیہ سے ہو گئی تھی، تو وہ 9 ذی الحج کو عرفات کا دن، عرفات کا دن یعنی عرفات اس میدان کا نام، عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننے کی جگہ۔ آدم علیہ السلام کی حضرت حوا سے پہچان ہو گئی تو اس میدان کا نام کیا ہو گیا؟ عرفات۔ کیا ہو گیا؟ اور اس دن کو کہا گیا یوم العرفہ، عرفہ کا دن۔ کیا کہا گیا؟ تو سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا اور میں بغداد سے گزر رہا تھا، میں جا رہا تھا، راستے میں ایک بیل نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ ایک بیل نظر آیا، میں بیل کے پیچھے پیچھے جانے لگا، اچانک بیل نے مڑا اور مڑ کر مجھ سے کہا، اے عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو
तुम मेरे पीछे पीछे चलने के लिए, इस काम के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो, अल्लाह ने तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो आलम ये कि मैं डर गया कि बैल भी आवाज करता है, बैल भी बात करता है। बैल के बात सुनने, बैल की बात करने को सुनने की वजह से सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं डर गया, मैं डर गया। घर आया, अपनी वालिदा के गोद में अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान आज मैंने एक अजीब बात देखी है, आज मैंने एक अजीब बात सुनी, एक अजब मंजर देखा। अम्मी ने कहा बेटा क्या देखा? तो कहा अम्मी जान मैं जा रहा था, एक बैल मेरे आगे आगे था, एक बैल मेरे आगे आगे था, अचानक बैल मुड़ता है और मुड़ने के बाद अपनी जबान, फसी जबान में मुझसे कहता है, हे अब्दुल कादिर तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम किसी और काम के लिए पैदा किए गए हो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। ए अम्मी जान, बैल की इस आवाज को सुनने के बाद मुझ में डर सा महसूस हो गया है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की वालिदा ने जब इन जुमलों को सुना समझ गई कि मेरे बेटे का अब जो मकाम मर्तबा है उसमें और ज्यादा इजाफा यानी फजीलतें और बढ़ने वाली है। बचपन ही से मादरजाद वली है, ये तो माँ को पता है। जैसा कि मैंने शायद कल या परसों आपको बताया था, शायद कल ही मैंने आपको बताया था, मादरजाद वली है, माँ के पेट से दुनिया में आए हैं। तो आलम यह है कि पैदा होते ही आप रोजा रख करके बता रहे हैं, लेकिन अब आलम यह है, बैर सरकारे गौसे पाक से बात कर रहे हैं। अब आलम यह है कि आप मकतब में जाते हैं तो आवाज आती है, ए बच्चों रास्ता दे दो, इसलिए कि अल्लाह का वली आ रहा है। इन बातों की वजह से सरकारे गौसे पाक को एक डर सा महसूस होने लगता है, मगर ये तो आम जाहिरी फितरी बात है, वरना गौसे पाक तो वो है जो उनसे जुड़ जाते हैं, उनके दिल का खौफ निकल जाता है, उनके दिल का डर निकल जाता है। मैंने कहा ना, कसीदे गौसिया में सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। अब आप बात आ गई है तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, सरकार गौसुल आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने पहले कहा था कि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, है ना, हसनी हुसैनी सैयद हैं। आला सरकार फरमाते हैं कि तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमअल बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज्र मजमअल बहरैन है चश्मा तेरा। सरकार के आप हसनी हुसैनी सैयद हैं और आप मुहीउद्दीन हैं ना। सरकार गौसे पाक क्या है, लक़ब क्या है आपका? मुहीउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। और ये जो मुहीउद्दीन लक़ब है ना, इसके बारे आप खुद फरमाते हैं, इस लक़ब के ताल्लुक से सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि एक दफा का आलम है कि मैं जा रहा था कि रास्ते किनारे एक नहीफ कमजोर लागर शख्स बैठा हुआ था। जब मैं करीब से गुजरने लगा तो उस शख्स ने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। जब सलाम का जवाब दिया तो उस लागर कमजोर शख्स ने कहा, ए अब्दुल कादिर जरा मुझे हाथ दे करके खड़ा कर दो। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को पकड़ करके जैसे खड़ा किया, जैसे वो खड़ा हुआ तो अब आलम ये कि उसके अंदर जान पैदा हो गई, उसकी कमजोरी दूर हो गई, नकाहत चली गई, अब उसके अंदर जान पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा कि अजीब आदमी है, अभी कुछ देर पहले जब बैठा था तो नहीं वो कमजोर था, लागर था, खड़े होने की सलाहियत, खड़े होने की ताकत न थी, लेकिन जैसे मैंने हाथ देकर के खड़ा किया अब आलम यह है कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया। इतनी जल्दी ताकत कहां से आ गई? मैं इसी सोच में था कि मुझसे कहने लगे कि ए अब्दुल
قادر کیا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ سرکار غوث پاک فرماتے نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اے عبد القادر میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں، اے عبد القادر میں تمہارے نبی کا دین ہوں، اے عبد القادر میرا عالم یہ ہے کہ میں کمزور سے کمزور ہو چکا تھا، قریب المرگ ہو گیا تھا، اے عبد القادر اب عالم یہ ہے میں کمزور سے کمزور ہو بالکل قریب المرگ ہو گیا تھا، اے عبد القادر تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے، تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ابھی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ میں وہاں سے نکلا بغداد کے جامع مسجد میں آیا، جیسے ہی بغداد کے جامع مسجد میں نے قدم رکھا ہر ایک شخص جو ہے میرے استقبال پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا محی الدین یا محی الدین یا محی الدین۔ میں حیران ہو گیا، ابھی ایک شخص نے جو کمزور تھا ابھی چند لمحے پہلے اس نے مجھے محی الدین کہا، ان لوگوں کو ایسے پتا چل گیا کہ اس نے مجھے محی الدین کہا ہے۔ آپ اسی سوچ میں ہیں ایک طرف بیل سے گفتگو کرنا ہے، ایک طرف جو ہے اس کمزور شخص کو اٹھا کر کے تندرست و توانا کر دینا ہے، آپ اسی سوچ میں ہیں کہ جو ہے آپ اپنی ماں سے یہ ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر چھت کے اوپر جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں۔ جب چھت پہ جاتے ہیں تو جیسے چھت پہ آپ پہنچے ایسا لگا کہ آپ کے آنکھوں سے سارے پردے ہٹ گئے اور آپ بغداد کی جیلان کی سرزمین سے اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر کے آپ جو ہے میدان عرفات کو دیکھ رہے ہیں، میدان عرفات کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور میدان عرفات کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ حاجی جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ان کے ان کلمات کو سنتے بھی ہیں اور سرکار غوث پاک اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر کے ان کلمات کو سن کر کے ان کلمات کو دہرا بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے سے جانور بات کر رہے ہیں، ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے کسی نحیف و کمزور لاغر کو کھڑا کر دیا ہے، اس میں جان پیدا ہو گئی ہے۔ ماں نے سنا کہ میرے بیٹے کو جامع مسجد کے تمام لوگ استقبال کرتے ہیں، محی الدین کا کے نعرہ لگاتے ہیں۔ ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جب مکتب میں جاتا ہے تو کوئی ندا کرنے والا آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے بچوں راستہ دے دو، وقت کا تاجدار ولی آ رہا ہے، وقت کا ولی آ رہا ہے۔ جب ماں نے ان تمام چیزوں کو سنا تو سننے کے بعد کہا اے بیٹا عبد القادر اب تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے امی جان اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے جو ہے در دولت سے میں یہاں سے نکلوں اور بغداد کا سفر کروں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین کا شوق میں نے اپنے سینے میں پال لیا ہے۔ اے امی جان مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دیں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کی والدہ اپنے گھر سے صندوق نکالتی ہیں، اسے کھولتی ہیں اور اس میں سے 80 دینار نکالتی ہیں، 40 دینار اپنے بھائی کے رکھتی، ان کے غوث پاک کے بھائی کے رکھتی ہیں اور 40 دینار کو سرکار غوث پاک کے کرتے میں صدری میں کے سل دیتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا بغداد شریف جاؤ، خوب تعلیم حاصل کرنا، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، لیکن اے میرے لال ایک کام کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو جو ہے ان چیزوں کا وعدہ لے کر کے ان چیزوں کے وعدے کے ساتھ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی ہے۔ آپ نے واقعہ کو سنا ہوگا، میں واقعہ کو مختصر سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بات اور راسخ ہو جائے، ایمان اور تازہ ہو جائے۔ وہ کیسی مائیں تھی، جب بیٹا گزرتا تھا نکلتا کہیں جانے کے لیے تو ماں کہتی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سب کے دامن کو تھامے رکھنا۔ آج ہمارا حال کچھ اور ہے، آج دور کچھ اور ہو گیا ہے۔ آج باپ گھر میں ہے مگر بیٹے سے کہہ رہا بیٹا دروازے پہ آنے والا کوئی قرض دار ہوگا، قرض لینے آیا ہوگا یا قرض کا تقاضا کرنے آیا ہوگا، اے بیٹا جاؤ دروازے والے سے جو دروازے پہ کھڑا ہے اس سے کہہ دو کہ میرا باپ گھر پہ نہیں ہے۔ یعنی باپ اپنی اولاد کو جھوٹ کی تعلیم دے رہا ہے، جھوٹ کی ٹریننگ کر رہا ہے، بچپن ہی سے جھوٹ کی تربیت دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ جس بچے کو آپ جھوٹ کی تعلیم بچپن ہی سے دیں گے، جس بچے کی
تربیت میں آپ جھوٹ کو شامل کر دیں گے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ بچہ بڑا ہو کر کے آپ کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ لہٰذا اے لوگوں، اگر اپنی اولاد کو جھوٹ سے بچانا چاہتے ہو، برائی سے بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو تمام تر خرافات سے بچانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے خود جھوٹ سے دور ہو جاؤ، سب سے پہلے خود نیکیوں کے راستے پر آ جاؤ، سب سے پہلے خود جو ہے ایمانداری کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بیٹا تمہارا وفادار بھی بنے گا، جھوٹ سے بچنے والا بھی بنے گا، نیکیوں کے ساتھ جانے والا بھی بنے گا، سچائی کا سپورٹ کرنے والا، ساتھ دینے والا بھی بنے گا۔ سرکار غوث پاک کی والدہ کہتے بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرنا، لیکن اے میرے لال ایک بات میری یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سرکار غوث پاک جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے، جب کچھ دور آگے بڑھے ہمدان کا علاقہ آیا، جنگلی علاقہ آیا، کچھ ڈاکوؤں نے آ کر کے آپ لوگوں کو گھیرے میں لے لیا، سب کے مال و متاع کو چھیننا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو غوث پاک کی بارگاہ میں، اے بچے ابھی آپ کے بچپنے کا عالم ہے، بتاؤ کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ سرکار غوث پاک نے ہاں میرے پاس بغلی میں 40 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ڈاکو سنتا ہے بچہ کیسے سچ بولے گا، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے آئیں گے، مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا۔ ڈاکو چلا گیا، دوسرا آیا وہی جواب، ڈاکو چلا گیا، تیسرا آیا وہی جواب، ڈاکو چلا گیا۔ اب سارے مالوں کو لوٹنے کے بعد اب آپس میں بٹوارا چل رہا ہے، جو ہے بانٹا جا رہا ہے۔ تو ڈاکو کے سردار سب کے مال کو بانٹ رہے ہیں، تم نے کتنا لوٹا، تم نے کتنا لوٹا، تم نے کتنا لوٹا، سب مال کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی ہی بات میں ایک نے کہہ دیا سردار آج عجیب بات ہے، ایک بچہ تھا جب میں اس کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بچے نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا سرکار میں بھی اس کے سردار میں بھی اس کے پاس گیا تھا، مجھے بھی ایسا ہی جواب ملا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا ایک کام کرو اس بچے کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔ سرکار غوث پاک کو لے کر کے ڈاکو کے سردار کے پاس پہنچے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا ہاں بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا یہ میری بغلی میں، یہ میری صدری کے بغلی میں میری ماں نے سل دیا ہے۔ جب سلائی کو جو ہے ادھڑی گئی، سلائی نکالی گئی تو واقعی 40 دینار سرکار غوث پاک کے بغلی سے نیچے آتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا اے بچے ہم لوگ قزاق ہیں، ہم لوگ ڈاکو ہیں، لوگ اپنے مال کو ہم سے چھپاتے ہیں، تم نے بتایا کیوں؟ تم نے کہا کیوں؟ تم کو تو مال کو چھپانا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے میرے عبد القادر، اے میرے لال سب کچھ، اے میرے لال سنو تم جا رہے ہو دین کی تعلیم کے لیے، مگر میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے اور جب میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے تو میں اپنی ماں کے وعدے کو پورا کروں گا، میں وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا ڈاکو کے سردار کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہا عبد القادر آپ اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو توڑ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے کتنے وعدے کیے، سارے وعدے توڑے جا رہے ہیں۔ نماز کا وعدہ کیا، نماز کو چھوڑا، قرآن کی تلاوت کا وعدہ کیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا۔ جب ہم نے جو ہے کلمہ پڑھا تو کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، لوگوں کے مال و متاع کو لوٹنے میں مصروف ہو گئے، لوٹنے کے لیے مگن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عبد القادر ایک کام کرو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں شامل کر دو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک سے جب یہ باتیں ڈاکو کے سردار نے کہا تو تمام ڈاکو نے کہا اے ہمارے سردار آپ ڈاکہ زنی میں ہمارے سردار تھے اور اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اگر توبہ کر رہے ہیں تو ہم سب توبہ کریں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں 40 ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر کے آئے۔ مجھے بتاؤ اگر بچہ سچ بولے تو 40 ڈاکو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو سچ کی تعلیم دیں، سچ کا سبق سکھائیں، سچ کی پاٹ پڑھائیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کا معاملہ بھی بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک قوم کے غرور نوجوانوں اپنے
اپنے آپ کو سنبھالو، جھوٹ سے پرہیز کرو، دغا بازی سے پرہیز کرو۔ یہ میرے غوث پاک کا بچپنا ہے۔ سبحان اللہ، جب سرکار غوث پاک کے بچپنے میں کئی ڈاکو تائب ہو کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام اور شریعت کو فالو کر سکتے ہیں، تو مجھے بتاؤ سرکار کے غلام کا بھی طریقہ تو یہی ہونا چاہیے، سرکار کے غلاموں کا امتیاز بھی تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں ڈاکو کلمہ پڑھ کر کے اور ہمارے ہاتھ میں ڈاکو توبہ کرے نہ کرے، کم سے کم نماز پڑھ کر کے اپنی آخرت کو تو بہتر بنا لے، نماز پڑھ کر کے اپنے رب کی رضا کو تو حاصل کر لیں، نماز پڑھ کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا دے، نماز پڑھ کر کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے والا جو نعرہ لگاتے ہیں اس نعرے کے صحیح معنوں میں حقدار تو بن جائیں۔ لہٰذا اے قوم کے غیور نوجوانوں، ایک تہیہ وعدہ کر لو، اب سے ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، اب سے ہم غلط کاموں کو قدم نہیں بڑھائیں گے۔ ہم غوث کے ماننے والے لوگ ہیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا سلیقہ، ہمارا طریقہ، ہمارے معاملات کچھ اور ہونے چاہیے۔ کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے ہونے چاہیے جو طریقہ غوث اعظم کا ہے، جو طریقہ جو ہے مفتی اعظم کا ہے، جو طریقہ مرشد اعظم کا ہے۔ اگر یہ طریقہ رہا تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہمارا حال بڑا برا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم۔ میرے پیارے پیر مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك شفيعنا يوم الجزاء سبھی تک بیٹھ جائیں خدیجہ بھی مولا کریم پروردگار عالم اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما شروع سے لگ رہا ہے بالکل بے ذکر خیر و بارک تعالی ما حضر شبین تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کا ثواب تمام قدر محبوب مقبول بندوں کی مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما جمیع انبیاء مرسلین جمیع اولیاء کاملین جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کر واحد تجربات کو نظر مولا قبول فرما بالخصوص سرکار غوث العالم دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما ہمارے طرح تمام چونکہ صاحب مرحومہ خدیجہ بھی مرحومہ خدیجہ بی کی روح کو اس حال باری تعالی مرحومہ کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما مرحومہ کی قبر کو تا حد کشادہ عطا فرما مرحومہ کی قبر کو بقع نور عطا فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما سرکار کے لواء الحمد کے سائے جگہ نصیب فرما باری تعالی مرحومہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور سب کی حاضری قبول فرما دے سب کی پریشانی کو دور فرما دے مشکلوں کو کافور فرما دے سب کے کاروبار میں تجارت میں ترقیاں عطا فرما رزق میں برکت مال وسعت فراوانی عطا فرما نفع عطا فرما نقصان سے بچا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما مولا کریم اپنا فضل خاص عطا فرما جن لوگوں نے اس کار خیر میں دامے درمے قدمے قلب سونے حصہ تعاون کے مولا سب کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما مولا کریم تو کریم کرم عطا فرما باری تعالیٰ تو رحیم رحم عطا فرما سرکاروں کے تفیض دعات اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد احمد